بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں انجینئر اسامہ نعیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں میٹرک کلاس کے ایگزامز کے بعد کنفیوژن جو پھیلی ہوتی ہے ان طلبہ و طالبات کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے میں آپ کے لیے کچھ پوائنٹس لے کر آیا ہوں۔ امید ہے آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو جب ہم کلاس 9 میں پہنچتے ہیں تو ہمارے پاس جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہمیں چوز کرنا ہوتا ہے کہ آیا ہم بایو چوز کریں یا کمپیوٹر چوز کریں۔ اب اس مرحلے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم آگے میڈیکل سائڈ پہ جا رہے ہیں یا انجینئرنگ سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ ایسا اسٹیج ہوتا ہے کہ جس کے بعد ہمارے لیے دو راستے میں سے ایک راستہ کھلا رہ جاتا ہے یا وہ ایک راستہ ہمارے لیے بند ہو جاتا ہے۔ اگر اس وقت ہم بایو چوز کرتے ہیں تو ہمارے لیے آگے انجینئرنگ کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم کمپیوٹر سائنس کی طرف جاتے ہیں تو انجینئرنگ کے جتنے راستے ہیں وہ ہمارے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ جب ہم میٹرک پاس کرتے ہیں تو ہمارے پاس بیسیکلی 4 اہم راستے ہمارے لیے کھلے ہوتے ہیں، 4 فیلڈز ہوتی ہیں جو ظاہری طور پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان فیلڈز کے بعد آگے ایک سمندر ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پری انجینئرنگ، اس کے بعد پری میڈیکل، اس کے بعد کمپیوٹر سائنس، اور چوتھے نمبر پہ جو اہم فیلڈ آتی ہے وہ ہے آپ کی کامرس کی۔ اور ان 4 فیلڈز کے بعد اگر میں گرلز کی بات کروں تو ان کے لیے ہوم اکنامکس ایک اہم فیلڈ ہے اور ہیومینٹیز کی طرف بھی وہ جاتی ہیں۔ اچھا، ان 6 ناموں میں سے کوئی بھی ایسا نام موجود نہیں ہے کہ جسے اگر ہم کہیں کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، ان 6 چیزوں میں سے ہم جب چوز کر رہے ہوں تو ہمارے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم جب اپنے بڑوں سے مشورہ کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ کیا ہے، کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام وہ اتنا مضبوط اور مستحکم نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ سکیں کہ آگے ہمارے اندر کیا ٹیلنٹ رکھا ہے اور ہمیں چوز کیا کرنا ہے۔ تو اس اہم موقع پہ جب ہم مشورہ کر رہے ہوں تو ہم یہ سوال مت کریں کہ کون سی فیلڈ کا اسکوپ زیادہ ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ اگر ہم پری انجینئرنگ آپٹ کرتے ہیں تو اس پری انجینئرنگ کے بعد آگے یونیورسٹی میں جائیں تو ہمارے پاس کتنی لائنیں آگے بچتی ہیں کہ جس میں ہم جا سکتے ہیں، اور پھر اس کی گہرائی میں جائیں۔ سب سے پہلے تو آپ کیٹیگریز بنائیں ان 4 کی بیس پہ۔ جنہوں نے بایو 9 میں رکھی ہوگی وہ آگے پری میڈیکل کے علاوہ چوز نہیں کر سکیں گے، اور جنہوں نے اس وقت کمپیوٹر سائنس رکھی ہے ان کے لیے پری میڈیکل جو ہے وہ فیلڈ بالکل وہ راستہ ان کے لیے بند ہو گیا ہے۔ تو اس لیول پہ آگے ہمیں یہ اہم فیصلہ کرنا ہے سب سے پہلے پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ میں۔ اب اگر ان دونوں میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ جو ہے کسی ایک طرف ہو جاتا ہے تو پھر آپ اسے چوز کریں۔ اب پری انجینئرنگ سب سے بہتر چیز اس طرح سے ہے کہ اگر آپ یہ چوز کرتے ہیں تو آگے آپ کے پاس فیوچر میں کامرس کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے، اور کمپیوٹر سائنس اگر آپ چوز کرتے ہیں تو کمپیوٹر سائنس کے لیے بھی کامرس کا راستہ آپ کے پاس کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کامرس چوز کرتے ہیں تو آپ کے لیے پری انجینئرنگ کا راستہ بند ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کمپیوٹر سائنس کا راستہ آپ کے پاس بند ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر آپ اتنا اچھا اپنا اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کامرس چوز کر رہے ہیں اور آپ کو بزنس ہی کی طرف جانا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگوں کو پھر پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس ان چیزوں کو چھوڑ کر ڈائریکٹلی کامرس کو ہی چوز کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک غلطی جو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مزید کنفیوز کرتے ہیں، وہ یہ کہ وہ ساتھ ہی ایف ایس سی، ایف اے یا ان میں ایڈمیشنز لیتے ہیں اور ساتھ میں ڈپلومہ چوز کرتے ہیں۔ تو پری انجینئرنگ اور ٹیکنیکل فیلڈ یعنی ڈی اے ای اگر آپ چوز کر رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں خاصی ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ تو ان کو چوز کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو ٹیکنیکل سائٹ پہ ہی جانا ہے تو پری انجینئرنگ ساتھ میں چوز مت کریں۔ تو یہ چیز دیکھتے ہوئے یہ آپ کے پاس میں 6 فیلڈز ہیں، یعنی آپ آگے اپنا جو اسیسمنٹ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ وزٹس کریں مختلف جگہوں کو، یونیورسٹیز وزٹ کریں، ابھی سے وزٹ کریں، یعنی اپنے اس وقت کا انتظار مت کریں اور اپنے وزٹ شروع کریں اور اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں۔ اگر پہلے نہیں دیکھا تو اب دیکھیں، اور اب بھی اگر یہ 2 سال ہیں اگر آپ نے پہلے نہیں کیا تو اس اسٹڈی کے دوران آپ شروع کریں۔
اور جو اسٹوڈنٹ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ابھی سے کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کریں، کیونکہ اگر آپ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایک نیا ایکسپیرینس شروع ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا ایکسپیرینس ابھی سے شروع کریں، اور اس وقت جب آپ کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں تو ان ذمہ داریوں پہ آپ ابھی فائز نہیں ہیں تو اپنے اس ٹائم کو استعمال کریں۔ یعنی یہ جو آپ کا وقت ہے 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سونے کے علاوہ، اس وقت میں آپ اپنی اسٹڈی کو بھی مینیج کریں، اور اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ اپنا کوئی کام بھی مینیج کریں۔ اور اس کام کا اگر آپ کوئی اسٹیپ لیتے ہیں تو کوئی بڑا اسٹیپ مت لیجئے گا، یعنی کسی چھوٹے کام سے آپ شروع کریں جس میں آپ پبلک ڈیلنگ سیکھ سکیں اور اپنے ملک میں ہونے والے، اپنے معاشرے میں ہونے والے بزنس اسٹائل کو اور بزنس کو آپ سیکھ سکیں۔ یہ کرنے سے ایک تو آپ کی اسکلز جو ہیں وہ بہتر ہوں گی، اور آپ جب بزنس شروع کریں گے تو وہ آپ کے لیے ایک انیشیل لیول نہیں ہوگا، اور ڈائریکٹ آپ کی جو ہے وہاں سے ارننگ شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہیومینٹیز میں ہوتی ہیں، جو آرٹس کی فیلڈز میں جانا چاہتے ہیں، جو انٹرنیشنل افیئرس پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں، جو میڈیا سائنسز کی طرف جانا چاہتے ہیں، ماس کمیونیکیشن اور اس پولیٹیکل سائنسز جن کے انٹرسٹ یہ ہوتے ہیں، جو زیادہ تر سوشل ورکرز بھی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنا ٹائم ضائع کریں، وہ ابھی سے جو ہیں ہیومینٹیز کو آپٹ کریں اور کسی چیز پہ فوکسڈ ہو جائیں۔ یعنی میری اس پوری جو گفتگو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انٹر میں آپ ابھی داخلہ لے رہے ہیں، اس داخلے کے ساتھ ہی اگر آپ اپنی پروفیشنل اسٹڈیز اور پروفیشنل ورک اگر آپ اس کو ابھی فوکس کریں، اور اس فوکس کو اگر آپ ابھی سے لے کر چلیں، تو آگے آنے والے آپ کے جو راستے ہیں، آگے آنے والی آپ کی جو زندگی ہے، اس میں آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح سے وہ لڑکیاں، وہ گرلز اسٹوڈنٹس جو آگے انجینئرنگ میں جنہیں جاب نہیں کرنی ہے، تو میرا خیال ہے انہیں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ہوم اکنامکس کو سیکھیں، وہ کامرس کو سیکھ سکتی ہیں، وہ ٹیچنگ لائن میں اگر کسی پراپر یعنی میتھمیٹکس یا سائنس کی طرف جانا چاہتی ہیں تو پھر تو ضرور پری انجینئرنگ کی طرف جائیں، اور اگر وہ آگے ہیومینٹیز یعنی آرٹ سبجیکٹس کی طرف جانا چاہتی ہیں اور بی ایڈ وغیرہ کی طرف جانا چاہتی ہیں، تو میرے خیال سے ان کے لیے ہیومینٹیز ایک بہت بہترین آپشن ہے۔ تو عزیز سامعین اور میرے طلبہ ساتھیوں، جو لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو میں یہ پیغام اور یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ جو ہے یہ بہت سارے ایکسپیرینسز، تجربات سے گزرنے کے بعد، بہت سارے لوگوں سے مشوروں اور ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے اور خود بھی اس راستے سے گزرتے ہوئے یہ تجربہ ہے کہ آپ اگر ابھی سے فوکسڈ ہو جائیں گے کسی بھی چیز پہ، یہ 6-7 میں نے جو نام لیے ہیں ان پہ فوکسڈ ہونے کے بعد اگر آپ اپنی جدوجہد ابھی سے شروع کریں گے تو آگے چل کے آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی، اور آگے چل کے آپ جو ہیں ایک اسکلڈ پرسن نکل کے اس معاشرے میں اٹھیں گے اور معاشرے کی سختیوں کو بہت آسانی سے جھیل کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ اجازت دیجیے انجینئر اسامہ نعیم کو، اور چرواہا کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں چرواہا کی ٹیم سے تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور کمنٹ میں فیڈ بیک بھی لازمی دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور ہم آپ کی بہتری کے لیے مزید آگے کیا چیز کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔